الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین درس، عزیزان ملت، خطبہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور سورۃ الفلق کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے: آپ پناہ طلب کیجئے اور کہیے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے تو اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ آج کے اس درس کا موضوع بھی حسد سے بچو یہ رکھا گیا ہے۔ حسد مسلم معاشرے کا ایک ناسور ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے مسلم معاشرے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث میں ہے کہ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت پڑو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو، آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہو، مل جل کر کے رہو، دلوں میں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے سے محبت الفت یہ ہونی چاہیے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں جلنا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فالحسد ان یتمنى زوال النعمت عن اخیہ۔ حسد کی تعریف کیا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حسد کہتے ہیں کہ کسی بھائی کو نعمت میں دیکھ کر اس سے اس نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس مال کی نعمت ہے، مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اب میرے دل میں یہ حسد پیدا ہو گئی، یہ جلن ہونے لگا کہ جو آپ کو مال ملا ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ مال مجھے مل جائے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں، جلنا کسی کو دیکھ کر کے۔ اب یہ جو لفظ ہے جلنا، تو ہم اس کو معاشرے میں سماج میں سنتے بھی ہیں کہ جلنا، ایک دوسرے سے ہم جلتے ہیں، تو یہ ایک ناسور ہے، مسلم سماج میں ایک ناسور ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے جلتا ہے، بھائی کو بھائی کی ترقی پر جلن ہے۔ تو یہ جو جلن ہے یہ مسلم معاشرے کی جو الفت ہے، آپسی بھائی چارگی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حسد کا یہی معنی ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کی زوال کی تمنا کرنا، ختم ہو جانے کی تمنا کرنا۔ حسد کی 3 قسمیں ہیں، حسد کی
3 قسمیں ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی قسم جو سب سے بڑی برائی ہے اور سب سے زیادہ قبیح اور سب سے زیادہ گندہ ہے، وہ کیا ہے کہ کسی شخص کو نعمت میں دیکھ کر، اچھائی میں دیکھ کر، بھلائی میں دیکھ کر آپ کے دل میں یہ تمنا ہو کہ وہ نعمت ختم ہو جائے، اس سے دور ہو جائے، وہ نعمت اس سے چھن جائے، اور ساتھ ہی یہ تمنا ہو کہ وہ نعمت اس سے چھن کر کے، اس سے ختم ہو کر مجھے مل جائے۔ تو یہ سب سے بڑی قسم ہے اور سب سے قبیح اور سب سے بری ہے کہ ایک آدمی کسی کی نعمت کی زوال کی تمنا کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ تمنا بھی کرتا ہے کہ وہ نعمت مجھے مل جائے۔ حسد کی دوسری قسم ہے کہ کسی کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، خواہ وہ مجھے ملے یا نہ ملے، خواہ مجھے یا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بکر کے پاس اور زید ہے، بکر ہے، زید ہے، زید کے پاس نعمت ہے۔ اب بکر یہ سوچتا ہے کہ زید کی نعمت ختم ہو جانی چاہیے، چاہے وہ مجھے ملے نہ ملے، وہ مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن وہ زید کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حسد کی دوسری قسم ہے، اور یہ پہلے والے سے تھوڑا چھوٹا ہے، ہلکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زوال کی تمنا ہے، جلن تو پایا جا رہا ہے، لیکن اس کے حصول کے، اس کو حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہے۔ حسد کی تیسری قسم ہے کسی کو نعمت میں دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی تمنا کرنا، اس کے جیسا بننے کی تمنا کرنا۔ مثال کے طور پر ایک مالدار شخص ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بہت زیادہ مال لٹا رہا اللہ کے راستے میں، بہت زیادہ مال دے رہا اللہ کے راستے میں۔ اب ایک آدمی دیکھتا ہے، ایک مسلمان دیکھتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اسی طریقے سے لٹاتا جیسے یہ لٹا رہا ہے۔ اگر میرے پاس مال ہوتا، علم والا ہے تو علم لٹا رہا ہے، اللہ کے راستے میں خوب علم خرچ کر رہا ہے۔ اب ایک آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے خرچ کرتا، میں بھی اسی طریقے سے علم کی نشر و اشاعت کرتا، میں اسی طریقے سے علم کو پھیلاتا، لوگوں کو دعوت دیتا، دن رات اللہ کے احکام کو پڑھتا، پڑھاتا، سیکھتا، سکھاتا۔ تو اس کو غبطہ کہتے ہیں عربی میں، غبطہ۔ پوری لغت ہوتی ہے حسد الغبطہ۔ اور یہ جو ہے نا تیسری والی قسم، یہ جائز ہے، یہ درست ہے کہ کسی کو نعمت میں آپ نے دیکھا تو اس کے جیسا بننے کی آپ کو تمنا ہو جائے کہ میں بھی اس کے جیسا بن جاؤں، اللہ میرے کو بھی یہ مال اتنا عطا کر دے کہ میں بھی اس کے جیسا بن جاؤں، سخی بن جاؤں، فیاض بن جاؤں۔ تو یہ حسد الغبطہ ہے، جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں، اردو میں رشک کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، لا حسد الا فی الاثنین، دو شخص سے حسد جائز ہے، حسد نہیں ہے مگر دو شخص کے ساتھ، یعنی دو شخص ایسے ہیں جس سے حسد کرنا جائز ہے، درست ہے۔ وَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُو آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، ایک عالم دین ہے، قرآن کا حافظ ہے، قاری قرآن ہے، قرآن کو پڑھتا لکھتا ہے، سیکھتا سکھاتا ہے، اس نے سیکھا اور دن رات لوگوں میں اس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے حسد کرنا جائز ہے۔ دوسرا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، خوب مال دیا، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، اور اس مال کو وہ شخص حق کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ حق جو ہے، جہاں پر اس کو خرچ کرنے کا حق ہے وہاں پر وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص بھی ایسا ہے
جس سے حسد کیا جائے گا۔ اب ایک سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ مال کا حق کیا ہے، مال کا حق کیا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو تین مال ہے جو آپ کا ہے، تین ہی راستے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو آپ کھا لیتے ہیں، آپ نے کھا لیا، جو مال آپ نے کھا لیا وہ آپ کا ہے، اپنے بیوی کو کھلا دیا، اپنے بچوں کو کھلا دیا، اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیا، وہ مال کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ دوسرا ہے وہ مال جو آپ نے پہن لیا، وہ مال پہن کر کے آپ نے اس کو خرچ کر دیا، ختم ہو گیا، وہ مال آپ کا تھا، آپ نے اس کا استعمال کیا اور وہ آپ ختم کر گئے۔ اور ایک مال وہ ہے جس کو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ سب تو وارثین کا ہے، جو آپ کے پیچھے آپ کے آل و اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو یہ مال ملنے والا، آپ کا مال تو ہے نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں خوب پہنا، وہ مال آپ کا تھا، بیوی بچوں کو کھلایا، خود کھایا، وہ آپ کا تھا۔ اور وہ مال جس کو آپ نے ثواب کے لیے، ذخیرہ آخرت کے لیے، آخرت میں اس کا ثواب پانے کے لیے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو کہا یہ تین مال ہی آپ کا ہے، اس کے علاوہ مال کس کا ہے؟ سب وارثین کا ہے، جو آپ کے پیچھے ہوں گے۔ اور یہ وارثین جو ہوتے ہیں نا، بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ مر جاتا نا انسان، تو باپ مر گیا تو زندگی بھر دیکھیں گے آپ اس کے پیچھے محبت کے گنگناتا رہتا ہے، ابو ابو، امی امی کرتے رہتا ہے۔ جیسے مر گیا، روح نکلی، موت ہوئی، کہ ایک ہی آواز آتی ہے، سنیں نا، بڑی تلخ حقیقت ہے، انسان کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اس کو اٹھانا کب ہے، آواز آتی ہے، اس کو دفنانا کب ہے، اس کی تزہید و تدفین کب ہے، اس کی مٹی کب ہونے والی ہے، نماز جنازہ کب ہے، یہی سب آوازیں سنائی دیتی ہے نا۔ اس کے علاوہ تو مال جو آپ نے کھایا آپ کا، جو آپ نے پہنا وہ آپ کا، جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ آپ کا، باقی مال کس کا ہے؟ تو وارثین کا، یاد رکھیے گا۔ تو یہ حسد کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو زوال کی تمنا، ساتھ میں وہ مجھے مل جائے، یہ سب سے بڑی اور سب سے قبیح گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، خواہ وہ آپ کو حاصل ہو یا نہ ہو۔ اور تیسری چیز میں نے کہی آپ کے سامنے، حسد الغبطہ، کہ کسی کے جیسا بننے کی تمنا کرنا۔ حاسد ظالم ہوتا ہے، ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھے، حاسد کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے، اور بالخصوص اپنے نفس پر وہ ظلم کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ تین طریقہ ہے اس کا، اپنے نفس پر حاسد ظلم کرتا ہے، اس کے تین ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے اکتساب الذنوب، اپنے نفس کو گناہوں میں ڈالتا ہے، اپنے نفس کو گناہ کرواتا ہے۔ لِأَنَّ الْحَسَدَ حَرَامٌ، کیوں؟ اس لیے کہ حسد کیا ہے؟ حرام ہے۔ جب تک وہ حسد کرتا ہے کسی بھائی سے، دل میں اس کو جلن ہو رہی ہے، تمنا ہو رہا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، کب ختم ہوگا؟ تب تک وہ اکتساب الذنوب، برابر گناہ کما رہا ہے، برابر گناہ کما رہا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے سوء الادب مع اللہ تعالی، اللہ تعالی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اللہ تعالی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کو کہا ہے سوء الادب مع اللہ۔ ایک آدمی دیکھیے اگر کسی مخلوق کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو لوگ بدتمیز کہتے ہیں، اس کے پاس کوئی اخلاق نہیں، بڑا بد اخلاق شخص ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیے جو حاسد ہوتا ہے، جو حسد کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ بدتمیز اتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے۔ اور تیسرا ہے تعلم قلبہ من غمہ وہمہ، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو کیا کرتا ہے؟ برابر غم کے ذریعے سے برابر تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو نعمت میں دیکھ رہا ہے، جب بھی دیکھے گا کہ اس سے بات کر رہا ہے، دل میں جلن ہوگی، دل کو تکلیف ہوگی
کسی کو دیکھا وہ بھی نعمت میں، اس کو بھی دیکھا جلن پیدا ہوئی، دل میں تکلیف ہوئی، تو یہ جو الم ہے، یہ جو درد ہے، یہ جو تکلیف ہے، ایک حاسد مسلسل اپنے نفس کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ لا یجوز الحسد حتی للکافر، کہ کافر سے بھی حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ کافر کو بھی اگر نعمت میں دیکھیں آپ تو آپ اس سے بھی حسد نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال ہوا کہ کیوں نہیں حسد کر سکتے ہیں، کافر سے حسد کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا، کہا کہ لِأَنَّ الْحَسَدَ نَوْعٌ مِّنْ اعْتِرَاضِ عَلَىٰ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ، یہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی قدرت پر ایک قسم کا اعتراض ہے، ایک قسم کا اعتراض ہے۔ مثال سے سمجھے آپ کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے، اب آپ اس سے جل رہے نا، آپ کے دل میں جلن پیدا ہو گئی، تو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس کا حق نہیں تھا، نعوذ باللہ، اللہ نہیں جانتا تھا، ایک نااہل شخص کو مال دے دیا گیا۔ تو اسی کو کہا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کافر سے بھی حسد جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حسد اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایک قسم کا اعتراض ہے کہ کوئی آدمی حسد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے بچائے۔ جو شخص حاسد ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مومن ہوگا وہ حاسد نہیں ہو سکتا۔ حاسد ہے مومن نہیں ہوگا، مومن ہے حاسد نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کہ کسی بھی بندے مومن کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا قلب میں، اور حسد قلب میں اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہونا چاہیے۔ حاسد مومن نہیں اور مومن حاسد نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر، یہ جو میری امت ہے، ازالہ جانتے نا عربی پڑھنے والے، ازالہ جو ہے نا یہ کسی خبر کی استمرار پر دلالت کرتا ہے، کہ کوئی خبر ہو اس کے استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ امت برابر خیر پر رہے گی، برابر خیر پر رہے گی، ما لم یتحاسدوا، جب تک کہ اس کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ جب حاسد ہو جائیں گے یہ لوگ، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو اس امت سے اللہ تعالیٰ خیر کو اٹھا لے گا۔ خیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خیر کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں خیر مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتے تھے۔ یہ جو خیر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اپنے رب سے، اس خیر کو ہی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ کس معاشرے سے؟ جس معاشرے میں، جس سماج میں لوگ حاسد ہو جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کیا اصول بیان کیا؟ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے ٹوہ میں پیچھے مت پڑو، حسد نہ کرو، اور آپس میں مل جل کر کے رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ دینی بھائی جو ہے، دینی اخوت جو ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو یہ جو 2-3 حدیثیں ہیں، اس سے کیا پیغام لینا چاہیے، کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ یہی نا کہ ہم سب کو حسد سے بچنا چاہیے، سماج کو حسد سے پاک کرنا چاہیے۔ سماج جتنا حسد سے پاک ہوگا، سماج میں اتنا ہی محبت ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے غم میں، خوشی میں شریک ہوں گے۔ حسد ہوگا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ حسد کے اسباب کیا ہے؟ حسد کے اسباب، ایک دل میں حسد کیوں پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی حاسد کیوں بن جاتا ہے؟ تو اس کے 2 بڑے وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو ہے عصبیت، خود پسندی، انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگے، باقی لوگوں کو وہ ذلیل سمجھنے لگتا ہے، یا پھر خود پسندی آ جائے، یا پھر عصبیت، کہ جیسے خاندانی عصبیت ہو، امیر کو غریب سے عصبیت ہے کہ یہ غریب ہے، اس کی کیا اوقات ہے ہمارے سامنے۔ خاندانی عصبیت میں تو خان پٹھان ہوں، وہ فلاں سید ہے، وہ فلاں شیخ ہے، وہ فلاں انصاری ہے، وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے،
یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں نا تو مسلم سماج میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. یہ سبب بنتا ہے کہ حسد سماج میں آ جاتا ہے. قرآن آپ اگر پڑھیں گے اور بڑے غور سے پڑھیے, تدبر کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو 2-3 حسد کے بیانات ملتے ہیں. اس میں پہلا حسد جو ملتا ہے نا, یہ خود پسندی کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا. شیطان کا حسد حضرت آدم علیہ السلام سے. یہ کیوں پیدا ہوا تھا شیطان کے دل میں؟ شیطان نے حضرت آدم سے حسد کیوں کیا تھا؟ تو اس کی وجہ اگر آپ پڑھیں گے تو کیا کہا تھا اس نے؟ کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال انا خیر منہ. خیر, یہ جو خیر ہے نا, لفظ خیر, یہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل اخیرو ہے. اصل میں کیا یہ کلمہ اخیرو ہے, اور کثرت استعمال, اتنے جملہ بولا گیا, اتنی بار اس کا استعمال ہوا کہ اہل عرب نے الف کو جو حمزہ ہے اس کو حذف کر دیا اور خیر بن گیا. وہ کثرت استعمال کی وجہ سے اصل میں وہ اخیر ہے. تو کیا کہا شیطان نے؟ قال انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ تو کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اور یہ جو پیدا کیا گیا یہ کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا گیا. اب دیکھیں خود پسندی ہے نا, میں اپنے آپ کو پسند کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو پسند کر رہا ہوں. تو شیطان نے کہا ہم سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا سجدہ کروں؟ ممکن نہیں ہے نا. ایک سبب یہ. دوسرا سبب جو ہے نا وہ تکبر. تکبر کی بنیاد پر کسی کو جو ذلیل سمجھتے ہیں نا, اللہ نے آپ کو خوبصورت بنا دیا تو آپ جو بدصورت دکھتے ہیں دیکھنے میں, ویسے اللہ کی کوئی مخلوق بدصورت نہیں ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے اچھے سانچے میں اور خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے. تو یہ جو تکبر ہے یہ بھی حسد کی ایک بنیاد ہے. اس سے بھی حسد کی ایک بنیاد پڑتی ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہے. حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کی قربانی کو قبول کر لیا, دوسرے بھائی کی رد ہو گئی. اب ایک بھائی کے دل میں کیا حسد پیدا ہو گیا کہ اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر سکتا ہے. قتل کا وجود, یہاں سے قتل کا وجود ہوا. زمین پر سب سے پہلی جو برائی ہوئی نا وہ قتل کا انجام دیا گیا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. اس کے لیے اور بھی ایک مثال دیکھیے, تیسرے نمبر پر آپ پڑھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ذکر ہے سورہ یوسف میں کہ برادران یوسف نے, یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے حسد کیوں کیا؟ کیونکہ وہ حضرت یوسف اپنے ابا کے سامنے جو عزیز تھے نا, محبوب تھے, اس سے وہ محبت کرتے تھے. تو بھائیوں میں یہ جلن پیدا ہو گیا کہ ایک بھائی کو اتنا عزیز اور دوسرے بھائی عزیز نہیں ہے ابو کے سامنے. تو اب پلاننگ کیا کہ ہم اس کو کیا کریں گے, کنویں میں ڈال دیں گے, مار دیں گے. جو بھی معاملہ آپ کے سامنے ذکر ہے آپ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. آگے بڑھیں گے تو یہود و نصارہ کا, اہل کتاب کا حسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کا حسد کیا تھا؟ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یا اس کے بعد جو انبیاء جیسے یعقوب علیہ السلام سے شمار کیجئے عیسیٰ علیہ السلام تک, تو سب بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بنو اسماعیل میں کیسے آیا؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. حق واضح تھا, اتنا حق واضح تھا, قرآن نے کہا کہ آپ کو جانتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ اچھے انداز سے جتنا یہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانتے. یعرفون ابناءہم, ہے نا, اپنے بیٹے کو نہیں جانتے اتنا, اس سے کہیں اچھے انداز سے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. لیکن آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ آپ سے یہ حسد کرتے ہیں. اور حسد کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے خاندان میں, ہماری ذریت میں کیوں نہیں بھیجا. اب ایک اور آگے بڑھیے آپ, کفار مکہ, مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے. اس کو بھی قرآن نے تذکرہ کیا, قرآن میں ذکر ہے اس کا بھی, اور اس کے پیچھے بھی پس پردہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہی چیزیں ملیں گی آپ کو کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. کیوں؟ کہ یہ غریب بچہ ہے, یتیم ہے,
اور اس کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام مل گیا اس کو. تو حسد کی یہ دو بنیادی سبب ہے. ایک تو خود پسندی، خود غرضی بھی کہہ سکتے اس کو، عزت نفس، اور ایک ہے تکبر. یہ دو بڑے سبب ہیں. اس کے علاوہ بھی سبب ہے لیکن یہ دو بڑے سبب ہیں، اور اسی کی وجہ سے انسان حاسد ہو جاتا ہے. حسد سے بچنا ہے، کیسے بچیں گے؟ یہ آخری نقطہ ہے، یہاں سے درس ختم کر لیں گے ہم. حسد سے کیسے بچیں گے ہم؟ تو سب سے پہلے آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر توکل کریں. ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کسی بھی مسلمان بھائی کو نعمت میں دیکھیں نا تو آپ ہمیشہ اس کے لیے پازیٹیو سوچنے کی کوشش کریں. نیگیٹیو جو سوچ ہوتی نا، منفی سوچ، اس کو ذہنوں سے نکال دیں. ہمارے ذہنوں میں کسی کو نعمت میں دیکھ کر ہمیشہ منفی سوچ گھومنے لگتا ہے کہ کہاں سے کمایا ہوگا، حرام سے کما کر کے لایا ہوگا، یہ کیا ہوگا، بدگمان ہو جاتے. تو یہ جو بدگمانی ہے اور یہ جو منفی سوچ ہے، نیگیٹیو سوچ ہے، اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے. اللہ پر بھروسہ کیجئے، جو آپ کا مقدر کا تھا وہ آپ کو ملا ہے، اور جو ہمارے بھائی کے مقدر کا تھا اس کو ملا ہے. ہر شخص کو ہر طریقے کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا ہے. تو اللہ پر بھروسہ کیجئے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے. دوسری چیز ہے تقوی. تقوی اختیار کیجئے. تقوی آپ کو یہ مدد کرے گا، یہ موقع فراہم کرے گا کہ آپ جو ہیں کسی سے حسد نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ حسد حرام ہے، گناہ ہے. اور تقوی نام کس چیز کا ہے؟ کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ کریے تو یہ کرنا ہے، اور جس سے کہا کہ رک جائیے تو رک جانا ہے. حسد کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ مت کریے تو رک جائیں گے. اللہ کا تقوی اگر اختیار کریں گے تو آپ کو یہ مدد ملے گی تقوی کی طرف سے. یہ تعاون ہوگا آپ کے نفس کے ساتھ کہ آپ کسی کے بارے میں حسد نہیں کریں گے. آخری بات، ہمیشہ جو ہے حاسد کے شر سے پناہ مانگا کریں. حاسد کے جو حاسد لوگ ہیں، حاسد کے شر سے پناہ مانگے. اب ایک سوال ہے کہ حسد سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی تلقین نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ حسد سے پناہ مانگو. میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے حاسد کے شر سے جب وہ کرنے لگے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حاسد پہلے حسد کرتا ہے، پھر حسد کے تقاضے پر عمل کرتا ہے. حاسد پہلے حسد کرتا ہے، پھر اس کے تقاضے پر وہ عمل کرتا ہے. کیسے عمل کرتا ہے؟ مثال کے طور پر اس کے خلاف سازشیں کرے گا، تدبیریں کرے گا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں حسد جیسی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن ممکن ہے کہ وہ تمنا نہ کرے، آپ کو نقصان پہنچانے کی صحیح اور کوشش نہ کرے. لیکن ایک ایسا حاسد ہوگا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دیا کہ جب حاسد حسد کرنے لگے، یعنی اس کے تقاضے پر عمل کرنے لگے، تو آپ اس سے پناہ مانگے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے پناہ طلب کیجئے جب وہ حسد کرنے لگے. بعض علماء مفکرین نے، محدثین نے لکھا ہے یہ جو آخری کی جو دو صورتیں ہیں نا، معوذتین جس کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو دعاؤں میں شامل کیجئے. جب ہاتھ اٹھاتے آپ تو دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، یہ دیجئے یہ دیجئے، ساری چیزیں مانگتے ہیں. وہاں پر اس صورت کو بطور دعا، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا کے طور پر پڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس صورت کو بھی بطور دعا پڑھیے، کیونکہ یہ بڑی جامع صورت ہے، بڑی جامع صورت ہے، اور دنیاوی طور پر، اخروی طور پر آپ کو یہ چیزیں بچا سکتی ہے. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے بھی ہیں. قل اور قل اعوذ برب الفلق، یہ جو دو صورت ہے نا، آیتوں میں مطابقت دیجئے. جب حاسد حسد کرتا ہے نا اور اس کے تقاضے پر جب عمل کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دے، آپ کے خلاف سازش کرنے لگے. اس لیے دیکھیے اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ اس کے شر سے پناہ مانگیے. اللہ کے نام کے ساتھ اس کے شر سے پناہ مانگے. دیکھیے جو پڑھے ہیں آپ جانتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، آخر میں قاف، من شر ما خلق، اس میں بھی آخر میں قاف ہے، ومن شر نفاثات فی العقد، دال ہے.
تو ایسے آپ آیت پڑھتے جائیے گا تو دیکھیے گا کہ آیت کا جو اختتام ہوا ہے نا وہ حروف قلقلہ پر ہوا ہے. کس پر ہوا ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. قطب جد 5 ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ شدت ہوتا ہے نا ایک قسم کی. جب پڑھتا ہے انسان تو مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہوتا ہے, وہ شدت ہوتا ہے. تو حاسد جب شر کرتا ہے نا, آپ کو نقصان پہنچانے کی سعی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو بڑی شدت کے ساتھ کرتا ہے. تو اتنی بڑی طاقت لگے گی نا آپ کو اس کو ختم کرنے کے لیے. اب اس سے بڑی طاقت کون ہو سکتی ہے؟ وہ جو رب ہے نا عرش بری پر بیٹھا, اس سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے جو آپ کو حاسد کے شر سے بچا سکتا ہے. اس لیے آیت کا اختتام وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ, اس میں بھی قلقلہ ہے, حروف قلقلہ دال ہے. تو یاد رکھیں کہ اس سورت کو بطور دعا آپ کیا کریں, اپنی نمازوں میں, اپنے دعاؤں میں جب بھی آپ اللہ سے مانگتے ہیں اس کو شامل کریں. یہ ہماری گزارش ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے, اسلام ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے, جب خاتمہ فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین واستغفروه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.